آگے جو سوال پوچھا گیا ہے کہ 11ویں شریف کیا ہے، بہت امپورٹنٹ سوال ہے یہ۔ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ کدھر لکھا ہوا ہے کہ 11ویں شریف منانی چاہیے حضرت غوث پاک کی۔ ویسے تو میرا آج ٹاپک فقہ کا تھا تو وہ بھی میں نے کلیئر کرنا تھا، پوری کوشش تھی کہ انشاءاللہ اس سوال کا جواب دے کے تو ہم اپنے ٹاپک کی طرف آگے بڑھیں گے، لیکن یہ بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ لوگ اس کی وجہ سے کنفیوز ہیں۔ تو سوال یہ ہے 11ویں شریف کیا ہے؟ بعض گمراہ کہتے ہیں کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے لیے ہر ماہ اصال ثواب نہیں کرتے مگر ہر ماہ 11ویں شریف کرتے ہو، اس کا کیا جو ہے نا سبب ہے؟ تو حضرت غوث العظم سیدنا عبد القادر جیلانی کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصال ثواب کے لیے قرآن کریم کی تلاوت، نعت خوانی، ذکر الہی اور اس کے علاوہ نظر و نیاز کا اہتمام کرنا، محفل منانا، یہ کسی بھی دن یعنی خصوصاً چاند کی 11ویں تاریخ کو منعقد ہوتی ہے تو اسے 11ویں شریف کہتے ہیں، اور اس کی اصل اصال ثواب ہے جو کہ قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ کھانے پینے کی چیزوں کی جو نسبت ہوتی ہے وہ غیر خدا کی طرف کرنے سے وہ حرام ہو جاتی ہیں، اس لیے 11ویں شریف کا کھانا حرام ہے۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ تو اتنی بڑی باتیں کرنے سے پہلے ہمیں ڈیٹیل ریسرچ کر لینا چاہیے۔ ہو سکتا ہے یہ جو وہ کہتے ہیں کہ چھوٹی سی زبان ہے، اسے اتنے بڑے گمراہ کہتے ہیں نا کہ یہ زبان ہی انسان کو جنت میں لے جائے گی اور یہ زبان ہی انسان کو دوزخ میں لے جائے گی۔ جو اس کی حفاظت کرتا ہے، حضرت علی شیر خدا نے فرمایا زبان کی حفاظت ایسے کرو جیسے سونے چاندی کی کرتے ہو۔ اگر ہم ایسے کرنا شروع کر دیں، یقین کریں سارے مسئلے ہی حل ہو جائیں، کوئی مسئلہ دنیا میں رہے ہی نہ اگر زبان کے مسائل حل ہو جائیں۔ تو سن لیں اس کے اوپر دلیل۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ نبوی میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ام سعد کا انتقال ہو گیا، اب ان کے اصال ثواب کے لیے کون سا صدقہ بہتر ہے؟ تو ارشاد فرمایا پانی، کیونکہ اس وقت مدینہ میں مسلمانوں کو پانی کی سخت حاجت تھی، لہٰذا حضرت سعد نے کنواں کھدوایا اور یہ کنواں ام سعد کے نام سے جو ہے نا مشہور ہو گیا۔ ابو داؤد نے اس کو روایت کیا ہے، نسائی نے اس کو روایت کیا ہے اور ابن ماجہ نے، یعنی سائے ستہ میں یہ حدیث آئی ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ کسی شے کو کسی فوت شدہ ہستی کی طرف منسوب کرنا نہ تو گناہ ہے اور نہ ہی اس سے وہ شے حرام ہوتی ہے۔ جیسے حضرت سعد نے کنویں کو اپنی والدہ کی طرف منسوب کیا، اسی طرح ہم 11ویں شریف کو سرکار غوث اعظم کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ سرکار غوث اعظم، نظر کرم خدا را میں مرید ہوں تمہارا، جو ان کے حضرت غوث پاک نے فرمایا کہ جو گھر بیٹھے کہے کہ میں حضرت غوث پاک کا مرید ہوں تو قیامت والے دن میں گواہی دوں گا کہ یہ میرا مرید ہے۔ جب فرشتے اس کو دوزخ کی طرف گھسیٹ کے لے کے جائیں گے تو میں نام محمد کے صدقے میں گواہی دوں گا کہ یہ میرا، اے فرشتوں اس کو چھوڑ دو، یہ میرا مرید ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت غوث العظم نے فرمایا میں مشرق اور مغرب کو اپنے ہاتھ میں یعنی ہاتھ کی ہتھیلیوں میں دیکھ رہا ہوں، تو وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنی مریدوں کی جو ہے وہ غموں سے جو ہے وہ بے خبر ہوں؟ تو معزز سامعین، یہ بہت سارے علماء کرام، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت غوث اعظم کے روزہ مبارک پر 11ویں تاریخ کو حکمران اور اکابرین شہر وغیرہ میں جمع ہوتے، نماز عصرت سے نماز مغرب تک قرآن کریم کی تلاوت کرتے، حضرت غوث اعظم کی شان میں قصائد پڑھے جاتے، منقطیں پڑھی جاتی، اس کے علاوہ سجادہ نشین مریدین حاضرین کے درمیان بیٹھ کر ذکر کیا جاتا، تلاوت کی جاتی اور حتیٰ کہ لوگوں پر وجد بھی طاری ہوتا۔ پھر اس کے بعد طعام و شیرنی نیاز تیار ہوتی اور وہ تقسیم کی جاتی اور لوگ نماز عشاء ادا کر کے رخصت ہو جاتے۔ تو اس سے بڑی تو اب کوئی دلیل رہ ہی نہیں گئی۔ شاہ محدث دہلوی ان کے بارے میں اگر آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ کتنے بڑے جو ہے وہ ایک ولی گزرے ہیں اور انہوں نے کس طرح زندگی گزاری ہے۔ تو وہ لوگ جو بڑے بڑے اولیاء کرام تھے، حضرت غوث العظم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کا قدم مبارک ہر ولی کی گردن کے اوپر ہے۔ حضرت غوث اعظم جب پیدا ہوئے تو آپ 15 سپاروں کے حافظ تھے، سبحان اللہ۔ اور کہتے ہیں کہ آپ جب نماز پڑھتے
نماز پڑھتے تو سلام پھیرتے تو دائیں والے بھی حافظ قرآن ہو جاتے، وجد میں آتے تو سلام پھیرتے تو بائیں والے بھی حافظ قرآن ہو جاتے۔ شاعر کہتا ہے نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ سبحان